رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتیں، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ جب کبھی اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے، اور سنا ہے کہ توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا ہے، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ لائبریریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ہوٹل پہ ہوٹل کھلتے جا رہے ہیں، شاید اسی لیے دماغ سکڑتے جا رہے ہیں، پیٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناراضگی گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، اور جہاں مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ اللہ پاک تمہارا دل نہیں موڑ رہا کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پہ تم وسوسوں میں پڑے ہو، اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے۔ بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا، اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ محبت میں سب سے زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے کو وقت دینا۔ ایک دوسرے کے وقت دینے سے زیادہ اگر آپ کو کچھ بھی خاص لگتا ہے تو آپ کو محبت نہیں ہے۔ کسی کی زندگی برباد مت کریں۔ کبھی کسی کی زندگی میں اپنی اہمیت جاننی ہو تو خاموش ہو کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے اس کو کتنا فرق پڑتا ہے۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔ لوگ آپ کو تب نہیں ملیں گے جب آپ اکیلے ہوں گے، بلکہ تب ملیں گے جب وہ خود اکیلے ہوں گے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہتے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ دیکھ کر سوچتا ہوں قبروں کو، لوگ مر کر یہاں آتے ہیں، وہ جو مرتے ہیں صد لہجوں سے، ایسے انسان کہاں پہ جاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ پاک ہمیں جوڑ دیتا ہے۔
انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے؟ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ پوچھا گیا، صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ دیکھ کر سوچتا ہوں قبروں کو، لوگ مر کر یہاں آتے ہیں، وہ جو مرتے ہیں صد لہجوں سے، ایسے انسان کہاں پہ جاتے ہیں؟ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی رائے دیتا رہتا ہے۔ دل صاف اور نیت اچھی رکھ کر اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اس طرح آدمی بھی کتنا خوبصورت ہو، لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ انسان کو اللہ پاک سے ہمیشہ ثابت قدمی مانگتے رہنا چاہیے، اگرچہ وہ حق کو پہچانتا اور اس پر عمل ہی کیوں نہ کر رہا ہو، کیونکہ مختلف قسم کے فتنوں کا اسے ہر وقت سامنا رہتا ہے اور کسی بھی وقت راہ راست بھٹک سکتا ہے۔ انسان نے کہا، کاش میں فرشتہ ہوتا۔ فرشتے نے کہا، کاش میں انسان ہوتا۔ دونوں سے پوچھا گیا، یہ کیسی کوشش ہے؟ انسان نے کہا، اگر میں فرشتہ ہوتا تو گناہوں سے پاک ہوتا۔ فرشتے نے کہا، اگر میں انسان ہوتا تو نبی کا امتی ہوتا۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کر دی جائیں، لبوں پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ معمولی باتوں پر دوسروں سے پوچھ گچھ نہ کیا کریں، درگزر کر دیا کریں، تاکہ روز حساب رب بھی معمولی غلطیوں کوتاہیوں پر پوچھ گچھ نہ کرے اور درگزر کر دے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں مجبوراً برداشت کرتے ہوں، وہاں جایا کرو جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ زندگی میں ہمیشہ خوش رہو گے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے دنیا والوں کی تدبیر سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے اللہ رب العزت کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور نہ ہی ایسا کچھ ہے جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہے۔ جو میرا رب ہے وہ میرا سب ہے۔ زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدت پکڑتا جاتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت میرے رب نے کی، لیکن میں نے سب سے زیادہ بے وفائی اپنے رب سے کی۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین صحت عطا فرمائے، آمین۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے مصروف ہونا پڑتا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنایا۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کو منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں، اے اللہ۔ میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اس پر توکل کریں۔
اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔